اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آج کی آیات ہماری آیت نمبر 54 سے انشاءاللہ 67 تک چلیں گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکرو یہ جو ورڈ ہے یہ آپ کا میم کاف را سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کو ہیلا کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے لیے، اور جب یہی ورڈ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اچھے مقصد کے لیے، کہ اچھا جو ایک تو ہم مکر جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو وہ چال بازی یا مکاری کے اس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا، مکاری مکر جو ہے وہ ہم اس حساب سے یعنی کہ اس کے اندر کچھ نیگیٹیوٹی بھی شامل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے جب ہم یہ لفظ استعمال اور دیکھ رہے ہیں تو ہم اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس تدبیر کا جواب حکمت کے ساتھ اور اس طرح سے ہم اس کا معنی لیں گے۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے، واللہ اور اللہ خیر بہترین ہے الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں۔ یعنی مکر جو ہوتا ہے وہ آپ کا دل میں ہوتا ہے نا، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک انسان اگر کوئی مکر کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے تو وہ کس سامنے تو نہیں کرے گا نا، وہ خفیہ طریقے سے کرے گا، تو اسی لیے یہاں پر ایک خفیہ کا بھی بات اس کے اندر آ گئی، اور کیونکہ ہم اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہم چال نہیں بلکہ تدبیر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہودی علماء جو ہیں وہ سازش کر رہے تھے، اور ان کی سازش کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنی سرداری کے جانے کی وجہ سے ان کو تکلیف تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی مذہبی عدالتوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک فیصلہ سنا دیا تھا، اور جو کہ قتل کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک جھوٹا مقدمہ تھا اور جھوٹی بات تھی، اس کے اوپر پوری طرح سے وہ قابض نہیں ہو پا رہے تھے اس فیصلے کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رومی حکومت کو ورگلایا، جو کہ ان کے اوپر ایک طرح سے ایک سپر پاور تھی، اور وہ رومی حکومت اس وقت جو تھی روم کے جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب روم جو تھا وہاں پر کرسچینٹی عام ہو گئی تھی، تو روم اس وقت عیسائی ہو چکے تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، لیکن اس وقت رومی جو تھے وہ مشرک تھے۔ تو ان کے پاس جا کر یہودی علماء نے اپنا کیس سامنے پیش کیا اور کہا کہ بھئی آپ کی حکومت کے لیے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں اور آپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں، تو یہ باغی ہے بیسیکلی، اور یہ باقیوں کو بھی باغی کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک فیصلہ لے کر آئے وہاں سے، جو کہ یہ تھا کہ ان کو سر عام سولی پر چڑھایا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بغاوت جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ
اس کی سزا بھی بہت زیادہ خطرناک اس لیے دی جاتی ہے یا اتنی زیادہ واضح کھلے عام دی جاتی ہے تاکہ باقی کسی اور کو یہ کرنے کی ہمت نہ ہو. تو اسی وجہ سے سر عام ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا اور تاکہ کوئی اور اس قسم کا کوئی کام کرنے سے باز رہے. تو جب اس قسم کے خطرات سر پر آن پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور بلکہ تسلی دی, حکم نہیں دیا, تسلی دی کہ میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں. اس آیت پہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ بھی کچھ نہ کچھ پلان کر رہا ہے. جب قولا کہا, فرمایا اللہ نے, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی بے شک میں متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں. یہ جو متوفی کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو فا اور یا, وفی سے, وا فا یا, وفا یا. اور یہ لفظ وفا سے بھی ہے, یعنی اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وفا کرو, وعدہ وفا کرو, مطلب وعدہ پورا کرو. اور اسی وجہ سے اس کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ مکمل اور پوری طرح پوری چیز کو لے لینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان فوت ہوتا ہے نا, فوت, وہ اس لفظ سے نہیں ہے. یہاں پہ میت, فوت وہ ورڈ نہیں دیا استعمال کیے گئے, بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ متوفی کا, یعنی میں تمہیں پورا لینے والا ہوں. یعنی صرف روح نہیں بلکہ روح اور جسم کے ساتھ ساتھ لینے والا ہوں. تو اس کو بہت سارے لوگوں نے, جو کہ کل شازیہ نے بھی بات کی تھی, کہ قادیانی جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے اور ساری بہت باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم خود حواری ہیں اور حضرت عیسیٰ کی طرح, اور پتہ نہیں شاید جو مرزا قادیانی تھا وہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا تھا. تو بہت سارے ان کے پھر اور باتیں ان کی سامنے آتی ہیں. تو یہ متوفی کا جو ہے لفظ, اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس کا مطلب ہے کہ جسم اور روح سمیت اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا. وَرَافِعُكَ, اور اٹھا لینے والا ہوں. رافع یا رافع عین, رافع سے کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا یا اٹھانا. الیہ, اپنی طرف. الہ اور پلس یا متکلم اس کے اندر موجود ہے, تو الیہ طرف اپنے. وَمُطَهِّرُكَ, اور پاک کرنے والا ہوں تجھے, یعنی کا کی ضمیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اور میں پاک کرنے والا ہوں, اور اس کا روٹ ورڈ ہے طہ اور را, طہر, طہر سے. طہر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکی والی حالت کو بھی طہر کہتے ہیں, اور پانی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پانی پاک کرنے والا ہے. اطہر کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. تو یہاں پر جو مراد ہے کہ پاک کرنے والا ہوں کا کیا مطلب ہے, کہ کیا انہیں غسل دینے والے تھے اللہ تعالیٰ, یا پھر جو اور کوئی وجہ. تو اس کا جو تفسیر میں آتا ہے ورڈ کہ مانوی طور پہ اس میں طہر مراد تھا, کیونکہ الحمدللہ نبی تو سارے ہی پاک صاف ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہ تھا کہ ان کافروں کے شر سے پاک کر رہا ہوں. مراد اس کے اوپر آپ لکھ لیں کہ کافروں کے شر سے پاک. من الذین کفروا, تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے شر سے پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ, اور بنانے والا ہوں. یہ جاعلو کا لفظ جو ہے نا, جیم عین لام, یہ بالکل فعلا کے وزن پہ ہی ہے, اور آلموسٹ وہی معنی آپ سمجھ لیجئے کہ فعلا کا معنی ہوتا ہے کرنا, تو جعلا کا مطلب بھی کرنا یا بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو وَجَاعِلُ, اور بنانے والا ہوں, الَّذِينَ, ان کو جنہوں نے اتبعوک, پیروی کی تیری, اتباع کیا, تابعین, فوق الذین کفروا, اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا. یعنی میں کر دوں گا تیرے پیروکاروں کو, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو, کافروں کے اوپر, الی یوم القیامتی, قیامت کے دن تک. یعنی کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, یعنی اس وقت کے کون تھے, یہ یہودی علماء, سارے یہودی, اور جنہوں نے پیروی کی وہ کون ہوئے, جو اس وقت کے امت مسلمہ تھی, یعنی اب جن کو ہم عیسائی کے نام سے سمجھتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں بھی موجود ہے, اور ویسے بھی اس وقت بھی کیا ہوگا کسی شاید انجیل میں. تو اور وہ کیا, کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ یہودیوں کے اوپر قابض رہیں گے اور ان کے اوپر رہیں گے, اور یہ جو یہود ہیں یہ ان کے زیر رہیں گے.
اور یہ پوری آج کی ساری آیات انہی ساری باتوں کے اوپر ریوالو کرے گی. اس کو میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین کرتی ہوں. ثم پھر الیہ طرف میرے ہی مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. راجعیم عین رجع سے رجوع بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے, رجوع کرنا یعنی لوٹنا. یہ طلاق کے معاملے میں بھی آتا ہے نا کہ رجوع کر لے, تو یعنی پلٹ جائے, لوٹ جائے. تو لوٹنا ہے تمہارا. فاحکموا تو میں فیصلہ کروں گا. ہا کاف میم حکمہ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی بہت ایکسپلین کیا تھا اس کو کہ ہا کاف میم حکم کا معنی محکم سے بھی ہے اور حاکم سے بھی ہے. بینکم فیصلے سے بھی ہے. بینکم درمیان تمہارے. فی ما اس میں جو کنتم تھے تم. فی ہی جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے. اس کا روٹ ورڈ خا لام فا ہے خلف سے, یعنی اپوزٹ, یعنی کوئی بھی بات کوئی کرے اور کوئی بات کوئی کہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات جو ہے وہ اس کے ذہن میں آئے تو وہ اختلاف ہو جاتا ہے نا, تو یہ اپوزٹ کے معنی میں اس طرح سے خلف. تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا تھا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے حواریوں کو متحد کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مشن کو کون چلائے گا, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر مجھے جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تو پھر یا جو بھی اگر مجھے قتل بھی کیا گیا, ان کو تو نہیں معلوم تھا اس وقت کے کیا معاملات ہوتے ہیں, تو باقی لوگوں نے یہ کام آگے چلانا ہے. اور ویسے بھی نبی جو ہے وہ اس کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں رہنے والا, اس کو اپنا مشن کسی نہ کسی کو سونپ کے جانا ہوتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے اپنے حواریوں کو متحد کیا تھا اور پکارا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہیں ان کے شر سے پاک کر دوں گا, میں ان کا شر تم تک نہیں پہنچنے دوں گا, بلکہ میں تم کو پورا اپنے پاس اٹھا لوں گا. اور پھر ان حواریوں کو اس بنا پر اتنی بڑی خوشخبری دی گئی کہ تمہیں ان کے اوپر قیامت تک جو ہے وہ اوپر کر دوں گا, یعنی فوق الذین کفروا, یعنی ان کے اوپر قابض کر دوں گا, یا کافروں کو تمہارے ہمیشہ زیر رکھوں گا. تو اس کے بارے میں آپ سمجھیے کہ تقریباً 30 سے 33 سال کی عمر, اس کے بارے میں کچھ حتمی رائے نہیں ہے. 30 عیسوی یا پھر 33 عیسوی جو ہے اس وقت میں رفع سماوی ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور 70 عیسوی یعنی 70 عیسوی اے ڈی میں جو ہے وہ ٹائٹس رومی ایک بادشاہ تھا جو کہ عیسائی تھا, اس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا. ہیکل سلیمانی پتہ ہے نا آپ کو, یہودیوں کا جو پہلا یہودیوں کا قبلہ تھا یہ, اور مسلمانوں کا بھی قبلہ اول جو ہے وہ اس کے بالکل ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کے بالکل ساتھ جو ہے مسجد اقصیٰ ہے, اور مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے. اور ان لوگوں کا جو قبلہ تھا وہ یہ ہیکل سلیمانی کو سمجھتے ہیں. تو جو ہے اس کو مسمار کیا, جس کے بارے میں مطلب ان کو بہت زیادہ اس بات کی اس کا کلک ہے. اور یہ دوسرا مسمار تھا, یعنی پہلا نہیں تھا. اب اس کی اگر تھوڑا پیچھے سے چلتے ہیں کہ سب سے پہلا جو حضرت سلیمان کا جو ہیکل تھا جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں, اس کو مسمار کیا تھا بخت نصر نے. نبوکت نظر نام تھا اس کا, ہسٹری میں آتا ہے اگر آپ سرچ کریں تو. اور یہ قبل مسیح کی بات ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے کہ اس نے جو ہے آ کر ان لوگوں کو خوب تیہ و بالا کیا تھا, اور بہت سارے جو یہودی تھے اس نے مارے بھی تھے ایک ہی دن میں بھی, اور بہت زیادہ قتل و غارت ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد بہت سارے یہودیوں کو یہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر اپنے شہر لے گیا تھا. اور کہاں لے گیا تھا؟ یہ بابل لے گیا تھا. بابل جو ہے وہ عراق کے شہر کا پرانا نام ہے, بیبیلونیا, اور اس طرح یہ عراق, یہ اب جو ایریا بنتا ہے وہ عراق کا بنتا ہے. تو یہ وہاں لے گیا تھا. تو وہاں پر یہ پہلا مسمار تھا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر 2 مرتبہ ایسا مطلب شدید قسم کا زوال آیا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. یہ پہلا زوال تھا جو بخت نصر نے کیا, اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے پھر حضرت عزیر جو تھے ان کی مائیت میں, یہ نبی تھے ان کی قوم میں, ان کے ساتھ مل کر پھر دوبارہ سے انہوں نے جنگ کی تھی, اور پھر یہ دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہوئے. یہ نیبوکیک نظر کر کے نام تھا, اور اردو میں اس کا نام, میں اس کو ایک منٹ لکھنے کی کوشش کرتی ہوں, نیبوکیک نظر ایسے کچھ نام لکھا ہوا تھا, یہ نام. تو
اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے کیا تھا ان کو تیہو بالا کیا تھا اور ان کا ہیکل توڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت عزیر کے زمانے میں یہ واپس آئے اور انہوں نے ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر اخلاقی زوال جب آیا تو پھر رومیوں نے, یعنی کہ اس وقت پھر یہ رومی جو تھے اب یہ عیسائی ہو چکے تھے. یہ بات کی بات کر رہی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد 70 عیسوی میں. اور اس رومی میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ٹائٹس تھا, جس کو انگلش میں ٹیٹس کے نام سے جانتے, شاید TEATUS اس قسم کی اسپیلنگ ہے شاید اس کی. اس نے جو ہے دوبارہ آ کے ان کا جو ہیکل تھا وہ توڑا, مسمار کر دیا, اور 1,00,000 سے زائد یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا, ایک دن میں. تو یہ بہت بڑی فگر ہے اور یہ بہت بڑا ان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دوسری قوم کسی دوسری قوم کے اوپر مطلب کسی بھی قوم کے اوپر اس طرح قابض ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ تذلیل کی بھی بات ہوتی ہے نا, ذلت کا بھی وہ ہوتا ہے. اور یہ آپ پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے تھوپ دی تھی, کیونکہ یہ ان کی حرکتیں, جو ان کا سارا کام تھا وہ یہی تھا کہ مستقل اللہ کی آیات کا انکار, مستقل جو ہے وہ دنیا کی محبت, جاہ کی محبت, اور صرف دنیا داری جو ہے وہ ان کے اندر تھی. اللہ سے محبت یا اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. تو یہ حالات تھے ان کے. تو آج تک جو ہے وہ اس دوسری مسمار جو ہوا تھا اس کا, وہ آج تک ان کا ہیکل جو ہے وہ دوبارہ ابھی تک ٹوٹا پڑا ہے. اور 2000 برس جو ہے وہ اس بات کو گزر چکے ہیں. آپ تو سوچیں کہ 70 عیسوی کی بات ہے اور اب 2020 یعنی کہ آلموسٹ 2000 سال ہو گئے ہیں. تو ان کا جو قبلہ تھا وہ گرا پڑا ہے اور صرف ایک دیوار جو ہے وہ بچی ہوئی ہے جس کے پاس یہ جا کر روتے ہیں اور گریا کرتے ہیں, جسے دیواریں گریا بھی کہتے ہیں, کہ یہ وہاں جا کے روتے ہیں اور یہ وعدے کرتے ہیں, اور وعدے کر کے یہ جو ہے وہ کہ ہم جو ہے اسے دوبارہ بنائیں گے. اب اس میں یہ جو دوسرا ان کا جو ہیکل کا جو ہوا تھا سلسلہ, وہ اس میں رومی جو ہے وہ اس پوری جگہ پر قابض ہو گئے تھے فلسطین میں. پھر حضرت عمر کے دور میں یہ فتح ہوا تھا, یہ ایریا دوبارہ سے مسلمانوں کے انڈر آیا, اور رومیوں نے اس ہیکل کی یا بیت المقدس کہتے ہیں نا اس کو, بیت المقدس, اس پورے ایریا کو. تو بیت المقدس کی چابیاں ان کو دی تھی, شہر کی چابیاں ایک طرح سے, اور کہا تھا کہ ایک میثاق یا ایک وعدہ ان سے لیا تھا کہ یہودی یہاں نہیں انٹر ہوں گے, کیونکہ جب تک یہ عیسائی اس کے اندر موجود تھے تو انہوں نے انٹر کا مطلب آباد نہیں ہوں گے. یہاں یہودی یہاں پر کوئی اپنی پراپرٹی خرید نہیں سکتے اور آباد نہیں ہو سکتے, یہ انہوں نے معاہدہ لیا تھا. اور جب تک وہ خود قابض رہے تھے انہوں نے انٹر بھی نہیں ہونے دیا تھا, انہوں نے یہودیوں کو اس جگہ میں انٹر بھی ہونے دیا تھا. تو یہ روتے تھے کہ ہمیں ہمارا ہیکل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں دیا جاتا. تو پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے اس چیز میں تھوڑی نرمی کی اور ان کو انٹر ہونے کی اجازت دی کہ یہاں پر عیسائی اور یہودی جو بھی ہیں اوپن سٹی انہوں نے قرار دیا اور اس کو اس کے اندر آنے کی اجازت دے دی. لیکن اور یہ جو سارا یہاں تک جو سلسلہ تھا, یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی, یعنی ٹرکش جو حکومت ہے, اب ٹرکی تو اب بنا ہے نا, سلطنت عثمانیہ کا جو دارالحکومت تھا وہ ٹرکی میں تھا, یعنی استنبول میں. تو وہاں پر یہ جو سلطنت عثمانیہ, اگر آپ کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو تو یہ ایک اسلامی مملکت کی بہت بڑی جو ہے وہ تھی, یہ خلافت تھی. اور یہاں پر وہی اسی طرح سے چلتا تھا سلسلہ جیسے کہ مدینہ, اور مطلب ایک پراپر اسلامی حکومت تھی اور یہ بہت بڑی پھیلی ہوئی تھی. اس کے اوپر جو ہے وہ یہودیوں نے مل کے بہت زیادہ وار کیے اور اس کو توڑنے کے لیے بہت تک و دو کی, اور آخر کار انہوں نے جو ہے وہ اس کو بالکل ڈیزالو کروا دیا, یہ ختم ہو گئی. اب سلطنت عثمانیہ نہیں رہی, یہ مسلمانوں کا عروج تھا اور پھر اس کے بعد ان کا بھی زوال ہو گیا. اور جب یہ ہو گیا, سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے 1917 کے اندر ایک ڈکلیریشن پاس کروایا, بہت زیادہ رشوتیں دے کر, اور انہوں نے سلطنت